حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقه الصدف يا جامعها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات محترم الحمدللہ بڑی پروقار پرذوق اور نور اور روشنی اجابت امیز سونی محفل اللہ اس کو قبول فرما میرے تواڈے سمیت اللہ کسے نو آج خالی نہ موڑے جو منگنے ہیں مالک ساڑی سوچ تو بھی ود کے عطا فرما کریم سنگناگاراں دے منگن اچ کمی ہے پر تیرے کرم اچ کمی کوئی نہیں آج مہربانی کرچا جو منگ دے نہیں فقیر سمے سب دیاں جھولیاں بھر کوئی دکھیا ہے دکھ دور کر پریشانیاں دور کر فقیر سمے سب بیماراں نو شفا دے بچیاں جوان نصیب تے نسبتاں سونیاں چکر بے اولادہ نو وڈی عمرالے پتر عطا کر تے رزق اتنا دے جو صرف اپنا محتاج رکھیں دنیا کسے دا محتاج آزاد نین پرین بھی اساڑے سلامت رکھیں اکھاں دا نور سلامت رکھیں دل فیل عمر تو محفوظ رکھیں گردے جگر آزائے رئیسہ اس واسطے طاقت دے میں جو جی بھر کے تیری عبادت کر واجب الاحترام ذیشان قدردان حاجی محمد بخش خوجہ صاحب اور آپ دے شہزادگان عزیزم بھائی محمد اللہ وسایہ صاحب اور بھائی محمد حسین صاحب خوجہ انہا سونی محفل سجائیے میں انہوں فرمائیں دے پیان بھئی ساڑھا ارادہ ربیع الاول شریف دہائی پر ٹائم نہیں ملیا جس لئے ٹائم بن گیا ہے الحمدللہ میں انہاں دی عظمت انہوں سلام پیش کرنا جو حضور دی غلامی جو کر دن خلوص نیت اور خلوص دل نہ اللہ نو نہ ساڑھے عملہ دی لوڑے نہ ساڑھیاں صورتاں دی لوڑے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم نبی پاک علیہ السلام سونے فرمایا اللہ نہ تواڈے اعمال ویکھ دے نہ تواڈیاں صورتاں ویکھ دے او تے دل تے نیت حضرت صاحب بڑا سونا باز فرمائے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے عزیزم بھائی محمد تسنیم صاحب میرا سونا مرشد حضرت سید محمد قاسم شاہ صاحب انہاں دا حکم رلے آئی بس ضرور آمنے میں حاضر ہاں میں اس عقیدے دا مالک ہاں کہ اگر تو ہر سوار نو روزہ رکھ چانا یہی حضور دا میلا نبی پاک علیہ السلام اپنا میلاد انہیں منائی دے ہر سوار نو نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھے نا صحابہ پاک پوچھے نا تو آپ فرمایا نا فیہ ولدتو وفیہ انزلہ چونکہ سوار والے دن اللہ قرآن والی نعمت میں دیتی ہے
تے اس دن میں پیدا ہویا تا اپنے میلاد دی خوشی اچ میں روزہ اگر کسے نو اے ساڑے میلاد علی کیفیت شرک نظر آندی ہے یا بدعت نظر آندی ہے تو چلو تساں روزے والا میلاد منا لیا کرو. آخر سونا نبی تو ہاڈائی تا نبی ساڈائی کریم تو سائیں نبی منبی. تے بھائی جی میں ہاتھ جوڑی بیٹھان دنیا ساری پھر ونج جتنے تک حضور دا ذکر ناوے قسم خدا دی کسے ذکر اچ مٹھاس نہیں آ سکتا. تھوڑا تجربہ میرے نال ڈھیرے محفلاں بے شک اٹینڈ کرو انہاں دے تجربے کرو جنہاں دے وچ او صرف ادے آدھے دے مسائل بیان کردے راسن جب تک میرے محبوب دا نہ ہسی محفل وچ روحانیت آ سکدی. اسے واسطے سنیاں دی ہر محفل نور علا نور ہوندی ہے جو انہاں دی محفل دا ذکر دا آغاز ہی محبوب دے سونے درود تے نعت. بہرحال کوئی مکتب فکر ہے تو مہربانی کرو حضور نال محبت دا اظہار ضرور کرو. گھر والیاں نو کٹھا چکرو ایک تلاوت چھوٹی جئی تے ایک چھوٹی جئی نعت پڑھ کے دعا چمنگو ای گھر جو حضور دا میلاد. اے تواڈا کام نہیں جو فتوے لائی رکھو یوں کیوں ہے یوں کیوں ہے. میں الحمدللہ رات چوک بیگم کوٹ لاہور دے اندر تعزیتی سیمینار ہائی حضرت حضور سیدی حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی یاد جو تحریک لبیک دے بانی اور امیر آپ دی یاد بڑے جید علماء اور پوری لاہور دی کابینہ بھی آئی مرکزی نائب امیر بھی ہیں. میں سٹیج رسول تے بیٹھا جڑی میں عرض کرنا چاہنا سنیاں دے عالم دی شان ویکھ جی فرماندن دوستان نے میں ذکر کیتا کہ حضرت صاحب ساڑے نال ساری رات باندے ہن لیکن بمن تو پہلے ساڑے نال معاہدہ کر دے ہن بھئی اس نشست چ کوئی دنیاوی گل نہ ہو سی اللہ رسول دی گل. اور آپ سن کے حیران ہو سو کہ آپ دے شاگرد مولانا جمیل احمد صاحب میں فرمایا کہ استاد صاحب کے رمضان شریف دے مہینے چ سارے نالو قطع تعلق گھر والے نال بھی صرف سحری افطاری دے ٹائم رابطہ باقی 24 گھنٹے مسجد فرماندے ہیں کہ جیویں امام اعظم پاک رمضان شریف 61 ختم کرندے ہیں میں بھی انہاں دا غلام ہاں میں بھی 61 قرآن شریف تو او کیویں کرندے ہیں ایک قرآن شریف راتی ایک دیاں تے 60 اینج ہوندیاں تے وجہ صرف آپ ٹھیک کن تراویاں پڑھان دے ہیں تا ایک قرآن شریف تراویاں جب پورے رمضان شریف 61 قرآن پاک دی تلاوت. دل ہے سبحان اللہ سائیں. میں اپنے اکابرین دا کردار پیش کر رہے ہوں. مولانا اشہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت کل کسے پوچھے آئی یہ تواڈی عمر کتنی؟ فرماویں لگے میری عمر 75 سال. انہاں کہ لگ دے تا 40-45 سال دے ہو اتنا نورانی چہرہ کیشا کھان دے ہو کوئی ہیرو جواہرات کوئی موتی کوئی کشتے. فرماویں لگے نہیں یہ میرے چہرے دی نورانیت صرف برکت ہے قرآن دی تلاوت. اج میں تو اڈے کولو پہلی خیرات منگیے کہ ہر سوار نو حضور دے میلاد دی خوشی چ روزہ. دوسری خیرات مانگ رہے ہیں جو قرآن دی تلاوت ہر روز. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من زار القرآن فکأنما زارنی
حضور فرمایا جائیں قرآن دی زیارت کیتی یقین کرے جو میں رسول پاک دا دیدار میں تو انوز کیتے رات میں جاگیاں لور و سویرے بھاول پور گیا اتھے ختم آج 2 بجے اٹھوں شامل ایتھے ٹور پہیں سبحان اللہ میری جھولی اچ پاؤ چا میں خوش مفتی صاحب قبلہ میں نے فرمایا بھئی شان قرآن نے بھی 2-3 حدیثاں سونیاں پڑھیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من علم ابنہ القرآن نظرتاً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سرکار فرمان دیں جیڑا اپنی اولاد نو قرآن پڑھا دے وے چاہے ناظرے پڑھا وے میں محمد پاک زامنہ پچھلے گناہیں بخشی گئے اگلے ہو سکتا ہے تو میں توبہ کریے تے توبہ نال نہ بخشی من پتر نو قرآن پڑھا چا گناہ سارے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا البس والداہ تاجن زوء احسن من زوء الشمس بشر نو تاج نورانی غور تک قیامت آلے دے حافظ دے والدین نو والد بشارے اما بشارے پر سر تے تاج نور دا لوگ سوال کر سے نے نبیاں دی جماعت انہوں اولیاء فرمائے نہیں انہاں اپنے پترانوں تے اولاد نو اللہ دا کلام اور جڑے پڑھاواں والے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من علم اخاہ القرآن زارت الملائکت قبرہ کما یزور احدکم الکعبہ حدیث تے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے جڑا اپنے بھائی نو قرآن پڑھا دے وے جدا قرآن پڑھا من والا فوت ہویا جی میں تسا خانے کعبے دا حج کرن ویندے ہو فرشتے اس حافظ قرآن دی قبر دی زیارت واسطے دو حدیثاں میں شان قرآن دیاں ہور پڑھنیاں لیکن تواڈے کولو ایک خیرات مانگا چا کیا آج دی پوری محفل دی جڑی میں وڈی خیرات پہ منگنا او ایو ہے کہ نماز تا پڑھ دے ہو سو لیکن خشوع و خضوع نال پڑھا نماز دی چوری نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام خود روکیا بے نماز دی چوری نہ کرے حضور نماز دا چوری ہوندہ جیڑا تعدیل ارکانی نہ کرے کدی ناک نہ لگن دے وے تلے کدی متھا اٹھا چالے کدی این کھرکے نماز این پاڑ جو تینو رب ویتھا اور فرمایا پہلے عقیدہ تا اے رکھ کہ کانہو تراہو کہ تو نمازے چ اپنے رب دا دیدار کر رہے ہیں اگر تیرا ایڈا کامل عقیدہ نہ ہوئے تا کم از کم ایتا رکھ جو تیرا مالک تا تینو ویکھ رہا جو کیویں نماز پیا مدینہ پاک اللہ جلدی حاضری نصیب فرمائے صوفی محمد طاہر صاحب نے ساڑے خانے والدے وہ تقریباً 40-45 سال تو مدینہ پاک کے لنگری چلان دن انہاں دی پیری مریدی بھی اتھے چل دی میری طرف وہ دن بریلی شریف آل حضرت علیہ رحمت دے شہزادے ہیں تو ایک شہزادہ آیا وہ دا میرے نال ٹیلی فون تے رابطہ ہائی کچھ میں انہوں تحائف دیونے ہیں خانے کعبے شریف انہوں میں انہوں آکھیا کہ میں موجود ہاں تے میں اکھے ٹر پیوں تلاش کردہ ویدہ آئیوں میں ایک بندے نو میں نماز پڑھ دیا ویکھیا تو میرے دل گواہی دیتا جو آل حضرت خاندان دا بندہ ہو سکتا تا او دی میں نماز دا خشوع و خضوع رکوع سجود قومہ جلسہ
ارکان دی تعدیل ویکھ کے اندازہ کر لیا جو خاندانی بندہ ہے اے دی تربیتی خاندان آج دی سب تو وڈی خیرات جیڑی میں منگی ہے جتھے تیرے نماز دوتے 15 منٹ لگ دن 5 ہور ودھا چاہ پر نماز اینج پڑھ جو تیرا دل آکھے جو تا نماز پڑھتا اور یہ بھی ذہن مبارک رکھا ہے علماء موجود ہیں اگر انہیں سوچی آسو نا میں پڑھدا کھلوتا تا نماز نہیں ہوتی باقاعدہ توانو قرآن شریف دے الفاظ توڑے کاننے سنائی دے میں جو میں پڑھدا گلہ ایڈیاں اچھیاں سبحان اللہ اور نماز تا اتنی برکت والی چیز ہے ایک صحابی حاضر ہے عرض کیتا حضور میرے کل گناہ ہو گیا میں انہوں پاک کرو طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرمایا نماز دا ٹائم میں جماعت نال نماز پڑھ لا پیچھے تینوں پاک کرے اس نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی جس لئے سلام پھر گیا تو مڑ اٹھی کھلو تا حضور طاہر نہیں یا رسول سرکار فرمایا وہ میرے نال نماز پڑھی ہے جی حضور پڑھی ہے فرمایا پچھلے تا سارے بخشی گئے نہیں چس نے کیتی صبح لیکن بھائی جی تیرا کوئی مسلک ہے اپنے مسلک دے علماء کو لو تصدیق کراویں صحابہ کرام نے نماز دے اندر نبی پاک دی تعظیم کی تھی تیرے عالم تعدن کہ خیال نال ترٹ دیئے چاہ بخاری شریف حضور ایک قبیلے دے فیصلے واسطے تشریف لے گئے جماعت دا ٹائم ہو گیا صدیق پاک نو عرض کیتا گیا جماعت کراؤ آپ جماعت شروع کرائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جیڑے پچھلی صف والے انہوں نے پتہ لگ گیا جو حضور آگئے انہوں صف ہی تو حالانکہ جماعت ہو رہی ہے رافع یدیہ ہاتھ کھول دیتے حمد اللہ اللہ دی حمد جو سونا محبوب آگا انہیں صفحہ لے صفحہ تروڑیں دے گئے صدیق پاک بھی مسلح تو پچھا ہٹ آئے رسول پاک مسلح دے اتے جلوہ فروز ہوئے انہوں نے پتہ کوئی نہ جو نماز پڑھ دے آج تینوں مولویاں سکھا دیتا ہے کم از کم تیرے ذہن اتنا تا پاوے نا کہ نماز اللہ دی عبادت ہے لیکن عبادت بعد اچ قبول ہوندی ہے پہلے نبی دی تعظیم ہونا تا عبادت کا سبحان اللہ اکسو نہیں دامن اچ کچھ پا سعید بن مولا پاک گھر نماز پڑھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے آواز دیتی انہاں تھوڑی دیر لائی نماز مکمل کر کے آئے سرکار فرمایا دیر کیوں کیتی نہیں عرض کیتا حضور میں نماز پڑھ رہا ہوں ذرا اس جملے تے غور کرو اپنے عالم کو اس آیت دا مطلب پوچھ لمیں حضور فرمایا نماز پڑھ رہے ہوں جی حضور تھوڑی دیر نماز مکمل کرن تے لگ گئی ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا تو اللہ دا فرمان نہیں پڑھیا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ ایمان آلے ہو جدہیں اللہ صدے یودہ حبیب صدے فوراً حاضر ہو جاؤ صحابی ہاتھ چجوڑے حضور آج تو بعد مسئلے دا پتہ لگ گیا نماز پڑھ دا پہ اساں نماز اٹھائیں روک دے ساں پہلے تو ہاڑو ایک قرآن شریف دی آیت دا شان نزول ہے مہربانی کر اپنے عالم کو تصدیق کر کہ صحابی نو حضور فرما رہے ہیں نماز پیچھے مکمل کریں آپ پہلو میری حاضری
لیکن یہ جملہ جڑا میں دینا چاہنا سبحان اللہ ختم دے اچھی آواز سینے دا زور عالم بیٹھے اذا دعواکم آنا چاہیے بلاون والے دو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعواکم تسنیہ دا صیغہ آنا چاہیے اللہ تے او دا رسول جیسے لے بلامن نہیں علماء نے بڑا سچا جملہ دیتا فرمایا ذکر دو ذاتاں دے اللہ تے او دا رسول اگاں صیغہ واحد دے رب قرآن شریف اشارہ دیتا کہ میرا حبیب بولائی سی تامی زبان او دیو سی میں بولائی سا واتوی زبان اے دیو سی بلا لبیک 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 فاقتلوه 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 میں قرآن حدیث کی روشنی ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے آداب اور تعظیم اور عظمت پیش دوپہر دا ٹائم آئی کچھ لوگ باہروں آئے حضور قیلولہ فرما رہے ہیں دوپہر دے ٹائم نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں انہاں صحابہ پاک نو آکے آکھیا جو نبی پاک علیہ السلام نو صدو اسا مسلمان ہوں میں کافر ہیں کلمہ پڑھنا ہے حضور نو عرض کرو صحابہ پاک کرس کیتا نبی پاک دے آرام دا ٹائم ہے اتھے تے جبریل پر نہیں بڑھے خدا دی قسم جبریل وی جدہ آوے ہا حضور کلو اجازت لے کے اندر بڑھنا نہ فرمایا اسا نہیں جگان دے او دیہاتی لوگ انہاں حجرے دے بیر کھلو کے حضور نو آوازاں دیتی ہیں خدا دی قسم میں سرکار تشریف لے آئے حضور کلمہ پڑھایا انہوں نے مسلمان بنایا اللہ نے فوراً قرآن اتار دیتا فرمائے محبوب یہ جڑے حجرے ہیں تے باہر کھلو کے تینوں آوازاں دیں دیں میں خدا دا فیصلہ جو بے وقوف ہے قرآن ہے کسی عالم کو ترجمہ کرا لا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون محبوب جنہ حجرے دے باہر کھلو کے تو انہوں آوازاں دیتی ہیں نا میں خدا پہ آنا جو انہوں دے وچ اکثر بے عقل ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو انہوں آواز نہ دے میں نہ صبر نال باہر میں نہ تو ساں آؤ آتا انہوں دے واسطے اے زیادہ بہتر اپنے عالم کولو مینوں ایو مسئلہ حل کرا کے دس چا 036895 میرا نمبر ہے کیا کہ انہاں کلمہ پڑھیا اسلام انہاں نو حضور عطا کیتا چنگا کام آئی لیکن رب نے انہاں نو کیوں بے وقوف آکھیا اس واسطے فرمایا محبوب انہاں دے اسلام نو ویکھاں یا تیرے آرام آج تو آڈا فتوہ ہے کوئی عیسائی یہودی کافر صدقے دل نال کلمہ پڑھن آونی مولوی اور دیر چکر تو سن گال پائے بھی اس حالت ہے مر گیا تا کافر مرسی جب دے آؤ انہوں کلمہ پڑھاؤ پتہ نہیں کس گھڑی ہے کافر جو مسلمان ہوندہ پہ تے سرکار دیری نہیں کی تھی فوراً آگئے مالک فرمائے محبوبہ انہوں چاہی دائی چوپ کر کے بیر میں نہ تینوں آواز آنا دے متاں کوئی آکھے آجو ایک تفسیر تو کر رہے ہیں تک نص قطعی ہے قرآن اور ایک جملہ دل دی تختی تے لکھ لو آج ایک وبا پھیل گئی ہے ادن جی احادیث کیوں ہیں وہ تو حضور کے وصال پر انوار کے بعد جمع ہوئی ہیں تو حدیث کا تو کوئی اعتبار نہیں لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے میں کہ تواڈے تو وڈا کملہ ہی کوئی نہیں کیوں حدیث بھی عربی ہے قرآن بھی عربی ہے
تے حدیث بھی حضور دی زبان چو نکلی ہے تے قرآن بھی حضور دی زبان چو اے نکھیڑا تا سونے نبی کیتا کہ اے عربی قرآن ہے اے عربی عربی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بسم اللہ حضور بسم اللہ جی جی بسم اللہ بسم اللہ میں اگلی دن بھی عرض کیتا ہے ہن دوے مسلک دے مولوی آدھیں جی حضور تو مدینہ پاک میں ہیں تو آپ یہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں تو میں کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی و عارفون حضور فرما جڑا محبت نال درود و سلام پڑھے میں سندا ہی ہاں نال پچھڑیندا ہی نہیں تسلی ہوئی ہے حدیث نال ایک اور چپڑا سرکار نے حضرت معاذ بن جبل نو یمن دا گورنر بنا کے روانہ فرمایا فرمایا معاذ جی حضور فرمایا رج کے زیارت کر لا اگلے سال آسیں تو میری قبر انور اسی میرا دیدار نہ کرے سے اس رو پہ انہاں کا حضور میں جاندہ ہی نہیں ہون جیڑے میں جملہ دینا چاہنا اپنے مسلک دے عالم کو تصدیق کرتے اپنے عقیدے دا رخ سدھا کر اے تینو پٹڑی تو لہائی ودن کیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اِنَّا اَوْلَ النَّاسِ بِي المتقون من کانو ہے سو کانو فرما معاد ون میرے کولو دور نہ ہو سے جیڑا متقی پریزگار ہوئے من کانو جیڑا ہی ہو سی ہے سو کانو جتھے ہی ہو سی میں محمد نیڑے ہو سی دور لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 غار فرما حدیث تا میں ذمہ دار ہوں نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں من کانو ہے سو کانو من کانو دا مانا جیڑا ہو سی ہے سو کانو مانا جتھے ہی ہو سی اول الناس بی او میرے قریب ہو سی شرط ہے جو المتقون ہووے پرہیزگار تے میرا غلام حافظ عبدالستار صاحب جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ نظامیہ دے اور مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ دے استاد ہیں انہاں آپ دی کل خانی دے موقع تے داتا حضور ایک جملہ فرمایا ہی فرمانے لگے لوگ کا دن با کروڑے 1.5 کروڑے میں تانا گنتی دی حد دی کوئی نہیں جو جنازے کتنے آئے جملہ اگلا بڑا وزنی آئی فرمانے لگے جیڑے پاسے نظر بارو کوئی شرابی زانی ڈاکو نہیں آیا عالم آیا ہے قاری آیا ہے حافظ آیا ہے ولی آیا ہے پیر چس نہیں آئی سبحان اللہ جڑے سکول کالج دے شہزادے یونیورسٹیاں یا کالجاں پڑھ دے ہو مختلف ذہن ہوندے تو ذہن خراب کرنے دی کوشش کر دیں جی حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے لہٰذا صرف قرآن مانیں گے تو انہوں کہو کہ قرآن بھی در حقیقت حدیث رسول اور میں قسم چاہ کے پیانا حدیث تو بغیر قرآن سمجھ نہیں لولا سنن ما فہم القرآن علماء تشریف فرمائیں لیکن جڑی گل میں کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ آت الزکاة تا حکم آگیا جو زکاة ادا کرو ہے کوئی دنیا دا علامہ جڑا دسے کہ جو زکاة دی مقدار کیڑی آیت ہے کہ کتنا نصاب ہوئے کتنا او دے وچو حصہ زکاة دا دیونا ہے ایک تفصیل نبی پاک دی اقیم الصلاۃ آگیا کہ نماز قائم کرو ان کی میں کرنی ہے نماز دیاں نہ رکعتاں دا ذکر ہے قرآن شریف
بے فجر کتنی زور اثر مغرب عشاء کتنے رکعتیں پڑھنی ہیں کیویں پڑھنی ہیں کھلوتیاں کے پڑھنا ہے رکوع وچ کے پڑھنا ہے سجدے وچ کے پڑھنا ہے اتحیات وچ کے پڑھنا ہے قوم وچ کے پڑھنا ہے اے دی تفصیل کوئی نہیں حضور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی پاک صحابہ میرے پیچھے آؤ جیویں جیویں میں کرے ساں انہیں رب دی عبادت اپنے عالم کو لیو تا سمجھا کہ جس نماز نو تو سب تو وڈی عبادت سمجھنا ہے اور نماز حضور دی اداواں دا نام ہے فرما محبوب جی میں تو ادا اپنے سے وہ میں اپنی نماز تھک گئے ہو تو بس تھوڑی جائی اور تفصیل دے مجھا جے سبحان اللہ ایک صحابی پاک حضور نو ہاتھ جوڑے کہ سونے ہوں اے دسو بلکہ صحابی پاک کو لوں کسی اور مسئلہ پوچھیا کہ حضور اے دسو قرآن شریف وچ جہاد دے وقت نماز کیویں پڑھنی چاہی دیئے اے دا ذکر آ گیا ہے سفر دی نماز دا ذکر نہیں ہے جہاد ہو رہے ہوئے جنگ ہو رہی ہوئے نماز کیویں پڑھنی ہے او دا طریقہ قرآن دسے ہے لیکن سفرج بندہ ہوئے کتنا سفر ہوئے کتنیاں رکعتاں کیویں پڑھنی ہیں ان صحابی کو سوال ہو رہے انہاں بڑا سچا جواب دیتا فرماویں لگے ما نعلم کننا نفعلو کما رائنا ہو یفعلو انہاں کہ سانو تا پتہ کوئی نہیں اساں جی میں حضور نو کریں ہیں ویدھے رہ گئے اساں تا انہیں کریں رہ گئے حضور کی اداؤں کو صحابہ اللہ کی عبادت قرار دے رہے ہیں آج تم کہتے ہو کہ جس طرح گاؤں کا چودھری ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ڈاکیا آیا وہ اس کو خط دے کے چلا گیا معاذ اللہ ڈاکیے کو کوئی پتہ نہیں کہ خط میں کیا لکھا ہوا تھا حضور تو اسی طرح ایک خط دے کے چلے گئے نہ ایک کفریہ عقیدہ ہے قسم خدا دی میں چاہ کے آنا جبریل نو انہا لفظاں دا پتہ کوئی نہیں جنہا لفظاں دا حضور بیٹھے نو لمحہ حضرت جبریل تشریف لائے کاف ہا یا عین صاد حضور فرمایا علمتو فہمتو عرفتو میں جان گیا میں پہچان گیا میں سمجھ گیا جبریل آکیا سونیا میں لے آمان آلا میں نو پتہ نہیں لگا فرمایا میرے تے رب دے درمیان رات دی گالے کو تینو دے بلکہ علماء تشریف فرمائے کیونکہ اہل علم ہے میں غلامی اہل علم والی یا میں سنانا حضور میں انشاءاللہ سنانا حضور سونے آدھن اسلام آباد تو آیا باؤ پاک دا شیر تحق پڑھ چاہ پڑھنے ہیں پر یہ گال میں تھوڑی مکمل کرنا چاہ دل ہے تو آدھا سبحان اللہ بالکل اے بھی میرے لفظ سمجھے کرو اے اساڑی آواز ڈھلی ہوں دی میرے رب دا ذکر کدے ڈھلا نہیں اچھی آواز چلو سونے اندہ فرمانے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر رب نہیں ملے کی لینا چلیاں مینوں تیرے بسترے چاون تے کوئی اعتراض نہیں تیرا اپنا مسلک ہے لیکن ایک گل دا میں جواب ضرور دے چاہ اے جو تینوں کم از کم 25 سال ہو گئے بستریاں چیندیاں یہ صرف استنجے وضو دے مسائل پکائی رکھ یا دل وچ کدے حضور دی محبت ہو گیا اتنی خیرات ہے میری جھولی اج پا وضو دے مسائلی سکھ استنجے دے بھی نماز دے بھی سب کوئی سکھ پر کم از کم ایس دل لچ حضور دی محبت بھی تک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم
علامہ فرماندے نبی پاک دا غلام بن ونج قلم تیرے ہاتھے جو سی جو لکھتا ویسے رب تیری تقدیر بھی انجے موت بھی قبول لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 میں عالمہ دی موجودگی چون فیدہ چالما مجمع بھی جید علماء ہیں ساڑھے علماء دا ایک اتفاق ہے جڑا تو آج پلے بان فرماندن ملم یرا نفسہ فی ملقہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزک حلاوت الایمان جیڑا بندہ اپنی جان دا رسول پاک نو مالک نہ سمجھے انہوں کدے ایمان دی مٹھاس مل سکتی چاس نہیں آئی میری گالتے میں ایڈی اچھی گالتے اسے بندے نو نماز دی چاسا سی اسے نو روزہ رکھنا حج زکاة تے تلاوت تے درود دی چاسا سی جیڑا اے سمجھے کہ رب سانو پیدا کیتا ہے لیکن مالک محبوب چشتی صاحب یہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا رو لے کہتے ہیں راچی میں نے ایک بندہ ٹیلی فون پہ کرے جنہیں اساں یارویں کرے لگے ہیں تے ایک بندہ وچو کود پہ ہے وہ آدھا جی یاری والے دا نا کیوں آوے اللہ دا نا آوے توجہ ہے تو میں آکھے اے جڑے قربانی دے بکرے لائے ہم دے کیا دے قربانی دے بکرے یا اللہ دے بکرے یہ بکرے دے اٹھتے عید قربانی دے بکرے دا اطلاق آگئے بکرے آندے نہیں اے پوتر دے عقیدے دے بکرے لئی ہم نے تیرے پوتر دا نہ آئے انہوں کچھ نہیں ہویا یاری آلے دا نہ آئے چلو ایک فیصلہ آج تو سائیں کرو چاہ سبحان اللہ اکسر مکرے میں باقاعدہ ایک مولا کو لئے سوال کیتا میں کہ تساں جو آدھے ہو کہ غوث پاک دا نا آمن نال بکرہ حرام ہو گیا یہ یاری آلے دا بکرہ اے حرام ہو گیا میں کہ اچھا ہون میں انہوں یہ دس بے جس سے لے زیبہ کرنے لے اساں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھسائیں حلال ہو گیا نہیں نہیں میں کہا کوئی شرم کر اے غوث پاک دے نانو حرام کرنا اللہ من نکل ہوتا ہے رب دا نا حلال نہیں کر یہ دا مطلب ہے تو غوث دے نا دی تاثیر رب دے نا نالو بھی زیادہ سمجھی تے باقی اگر یہ تو میں یہ سمجھاون واسطے کیتا ہے ورنہ آپ میرے سردار بیٹھے ہو دانا لوگ بیٹھے ہو یہ ان کے دا گھر ہے جی مولوی عبداللہ صاحب یہ تو نہیں آدھے جو اللہ دا گھر اے گاں اے مولوی عبداللہ صاحب دی اے ماج اے مولوی عبداللہ صاحب دی اے بیوی تے جے غیر اللہ دا نا آمن نال حرام ہون دیئے تا عبداللہ صاحب دی بی بی تا گئی کہ نا تا عبداللہ دا آیا ایو دیاں شرارتاں کر کے لوگاں دے ذہن خراب نہ کیتے کرو ہر چیز دا مالک اللہ ہے پر جی میں مجازی اطلاق آندہ ہے کہ یہ فلانے مولی صاحب کا گھر ہے یہ فلانے مولی صاحب کا بیٹا ہے یہ دکان فلان صاحب کی ہے یہ جائیداد فلان مالک کوئے اتھے مجازی اطلاق آمن نال اگر اتھے شرک نہیں آیا تا یاری علی دنا آمن نال شرک ہاں ساڑھا مسلک سن اگر کوئی بندہ حلال جانور ذبح کر دے بے اسم محمد چاکھے جانور حرام کیوں
کہ وما احل بہ لغیر اللہ، مولویاں دا معنی بگاڑ دیتا ہے، تفسیر بگاڑ دیتی ہے۔ صحیح یہ علماء تشریف فرمائیں کہ اے رفع الصوت عند الذبح، اگر ذبح کر دے وقت اللہ تو علاوہ کسی اور دا نا آ گیا جانور حرام ہو سی، تے جے ذبح کر دیاں اللہ دا نا آ گیا طیب طاہر پاک حلال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پتہ ہے ذبح کر دیاں نبی پاک دا نا کیوں نہیں آندا؟ عالمہ بڑا عظیم نکتہ دیتا ہے، فرماندے اللہ پاک فرمایا محبوب میں قہار بھی ہاں جبار بھی ہاں، میں غفور الرحیم بھی ہاں، تے تینوں میں صرف رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے۔ اتھے جانور دی جان جا رہی ہے، میری صفت قہاریت دا اظہار ہے، تو رحمت ہے، اتھے رحمت والے دا نانا آوے قہاریت والے دا نانا، تاکہ تیری رحمت کوئی انگل کھڑی نہ کرے۔ چنگی رحمت ادو جان ویندی پئی ہے، او دے واسطے حضور رحمت کیوں ہوئے؟ فرمایا تو رحمت ایتے تیرا نانا سی، میں قہار ہوں۔ چاسنے پہ کریں دے۔ فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم چلے کٹے پر رب نہیں ملے۔ چیلنج میرا بابا نورک شاہ صاحب داتا حضور حاضری دیونی ہوئے تا وضو کرنا پمنا، جے چاچے عمران نو ملنا ہوئے تا موڑی وضو کرنا، انہوں ملن واسطے وضو دی لوڑ نہیں، اتھے اسے تا وضو کر کے اسے معلوم ہویا کمائیاں انہا کیتیاں نہیں جتھے بغیر وضو دے تو آئی نہیں۔ ماشاءاللہ سونے پیر سید خیر محمد شاہ صاحب تشریف لے آئے جنہ دا نا ہی خیر ہے، نہیں سید۔ بسم اللہ یہ میں دو پورے کرے سن۔ سبحان اللہ۔ میں ایک آپ کو لوں سوال کر رہے ہیں، میرے سر دے تاج بیٹھے ہو، کوئی بندہ ایو جے تے دسو چاہ اس 40 سال بسترہ چاہے ہوئے تو دا مزار بنے ہو، ایک تا بھی کھا چاہ، ہٹ نہیں تنقید نہیں، پر سوچتا صحیح بدماشاں دے مزار نہیں بن دے، جواریاں زانیاں شرابیاں دے مزار نہیں بن دے، مرزار داتا صاحب دا بنے، بابا صاحب دا بنے، مورنگ شاہ صاحب دا بنے، غوث پاک دا بنے، جتنے مزار بنے کھلوتے ہیں سارے اللہ دے پیاریاں دے بنے کھلوتے ہیں۔ یہ تینوں رب پیار دے وے آتا کسے ایک داتا مزار کی دائی۔ تو آڈا دعویٰ ہے جو اسا دنیا چھ لکھاں ودی میں مزار تا میں ایک دا ہی نہیں ویک۔ سبحان اللہ آخ سے جدی آواز اچھی رزق چھ برکت عمر صحتی فرمایا نال کو سنگی بریاں دی یاری چھوڑ دے، نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے، کاواں دے بچے کدے ہنس نہ تھی دے، توڑے موتی چوگ تمہیں کدی تربوز نہ تھی دے، توڑے توڑ مکے لے کھارے کھو کدے مٹھے نہ تھی دے، سونا یا حضرت باہو توڑے سائے منا کھنڈ،
ایک سونے دے حکم تے اور شیر تے 5 حدیثاں تے چھٹی تے سبحان اللہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاب تے عالم ہوئے سارے ہو ایک حرف عشق دانا جانن تے بھلے پھرن اے بھلے ودے نہیں لکھ نگاہ ملا ویکھے ایک نہ کندھی چالے ہو ایک نگاہ میرا کامل ویکھے لکھ ہزاراتا 5 حدیثاں تے سبحان اللہ اچھا ایک صحابی مندری پائی ودیان سونے دی تے دوے صحابی پاک فرمایا ہمیں رسول پاک دا غلام تے آگ دا انگارہ پاؤں یہ سونا تا مرد واسطے حرام ہے انہاں اس صحابی نو فرمایا ایڈی طاقت ہے تا مندری لا چا انہاں آکھے اتھے طاقت علی گیڑی کل اور انگل کار وہ مندری لامیں لگے نا تو اس صحابی نے فوراً آکھیا ذرا ہوش نال لہاویں اے مندری مینو خود رسول پاک سونے دی خود پوائی ہے انہاں کا سائیں میری مجال ہے فرمایا مر رسول پاک دی شان تا ویک حضور جس واسطے جو چاہویں حلال بھی کر سکدیں جو چاہویں کر جنبی حالت جنبی حالت جسم پلیت ہوئے مسجد چاون دی اجازت نہیں پر علی پاک تیرے قدمہ دی دھول نو کرو نا سلام نبی پاک فرمایا تواڈا جسم بظاہر جنبی بھی ہونگے میں محمد اجازت دینا مسیح تے چاہ سکتی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اور جڑے پلیتی نہ ہوں میں نہ دی اولاد نور نہ آکھا تکیا تو اڑا موڑی کوئی نہیں سنن دا بھائی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کھا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا 5 دا بعد ہے ایک حدیث پڑھ دیا 4 اور رہ گئی سراقہ بن مالک سب کہو رضی اللہ تعالیٰ تو اڈا موڑ کو نہیں تو میں اسے حدیث تے اجازت لیں حضور نو ماذ اللہ گرفتار کرن واسطے گئے 100 اٹھان دی لالا چیچ زمین نے گھوڑے دے پیر پکڑ لے حضور نو عرض کردہ سونے ہوں میں ان چھڑاؤ حالانکہ حالی کلمہ نہیں سو پڑے حضور چھڑا دیتا موڑ موڑ اخیر نبی پاک علیہ السلام فرمایا تو اٹھان دی لالچ اسانو قید کرنا ہے ودائیں اسان تا ایران دے بادشاہ دے کنگن تینو پواچ 2 کلو وزن آئی کنگنا دا ایک سیر تے ایک چھکان گیا اس تو بھی زیادہ ایک دا وزن تے 2 کلو دوان دا وزن آئی خدا دی قسم ہے حضرت سراقہ بن مالک تے بظاہر آخری وقت آ گیا ان معلوم ہوندہ جو آپ دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں آپ دے قدمہ دا صدقہ فقیر تو سانساں بچے شاہ صاحب سب دی صحت مری بانیان شہزادے والدین سب دی صحت مری میرے جملے تے غور کریں گھر آلے رومن بہ گئے آپ اٹھی کے بہ گئے کیوں رون دے حضور موت دی علامات ظاہر ہوں دیا آپ فرمایا میں مردہ نہیں نہ کیا حضور کیوں فرمایا میں نے رسول پاک فرمایا ہے تو ایران دے بادشاہ دے کنگن پیسے ان جتنے تائم میں کنگن نہ پاواں میں نے موت اپنے عالمہ نو آکھ اے حدیثہ بھی سنا میں اور عمر پاک نے جدہ ایران فتح کیتا فرمایا سارے کام پچھے کر لیں پہلے کسرا دا خزانہ کھولو کنگن کڈو جنہ کنگنہ نو میرے رسول پاک نے مدینے پاک جان دے ہویا ویکھے آئے
او کنگا نورا کرو میں انہوں پواما میرے سر دے تاج بیٹھے ہو علماء تشریف فرما ہو صاحبان فہم و فراست موجود ہو عمر پاک دے تا سائے تو شیطان بجدا ہائی اور پاک عمر دی زبان تے تا خود حق بول دا ہائی انہاں نو پتہ کوئی نہ جو سونا مرد واسطے نجائز ہے انہاں کیوں پوائے موڑی کو نہیں پڑا سونا یا رسول اللہ لبیک 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 معلوم ہویا عمر پاک نے سنیاں دے عقیدے تے مہر لا دیتی کہ سونے نبی نو رب اختیار دیتا ہے حضور جو چاوین جس واسطے چاوین حلال کر حضرت زبیر بن عوام نو حضور نے ریشم پاون دی اجازت دی توجہ ہے حالانکہ مرد واسطے ریشم حرام قرار دیتا ہے فرمایا تیرے واسطے جائز ہے میں تیری اجازت سبحان اللہ اکشن تمہیں بس آخری حدیث پڑھنا چاہ اتری جی دو میں پہلی گنتی بیٹھا سبحان اللہ تریجی حدیث ہے تو سبحان اللہ اکشن تمہیں حضرت عباس حضور دے چاچے پاک دے گھر دا پرنالا مسیح تیج پانی سٹین دائی مسجد نبوی پاک دے سہنج پانی آندائی چکڑ بنویں دائی صحابہ واسطے بظاہر نماز پڑھنی مشکل ہو جاندی آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر مبارک تے امیر المومنین فاروق اعظم پاک نے اپنے دور عدالت تے نمازیاں دے آکھن تے او پرنالا چھک سکے جس لئے حضرت عباس پاک کا ایک گھارہ نہ دسیا کہ امیر المومنین پاک نے اپنا پرنالا لہا دیتا ہے وہ سدھے عدالت چلے میں اگلے دن بھی آگیا ہوں رات بھی میں لاہور آکھے کہ ہر معاملے دے اندر عدالت جاؤ جو فیصلہ عدالت کرے او دے پابند رہو لیکن قسم خدا دی حضور دی عظمت دا معاملہ ہوئے فیصلہ پہلے کرو عدالت پیچھے اس سنیاں دا مسلک بھی ہے تحریک دا مشن بھی حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اکسو تو میں گل کروں حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات آپ جنتی سے آپ اور میں پوری دنیا دے علماء نے چیلنج کیتا ہے کہ حضرت طلحہ انصاری پاک دا جس سے آخری وقت آیا نا تو آپ نو باغیاں نے پیالہ پیش کیتا دودھ دا کہ یہ پی لو اساں توانو شہید کرنا ہے آپ مسکرامیں لگے انہاں آکھے اساں توانو شہید کرنا ہے تو سا مسکران دے ہو فرمایا اسے گلتے مسکرا رہے ہیں کہ میں نو نبی پاک علیہ السلام فرمایا طلحہ تینو ایک باغی گروہ قتل کرسی پر شہید کرن تو پہلے تینو دودھ بھی پہ بیسن میں تا نبی دے علم غیب دے اتے مسکران کہ سونے ہاں تیرے ویکھن تو ہی صدقے تیرے علم تو ہی صدقے تیرے حسن صورت تو ہی صدقے تیرے بیان تو ہی صدقے تیریاں سونیاں اکھیاں تے نظر اس صورت نو میں جانا کھاں جانا نہ کہ جانے جہانا گنگے دی بھی مجبوری تے ڈورے دی بھی تے رن مرید دی بھی مجبوری اس صورت نو میں جانا کھاں جانا نہ کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شانہ مرشد دی نظر ترائے پہلو پڑی بیٹھا ہم چوتھی طلحہ پاک علی پڑھ گیا پانچ ایک راندی علی پر اے پوری کران جے سبحان اللہ چاس آگے یہ سناون دی حضرت طلحہ انصاری آپ قاضی ہن مدینے پاک عباس پاک قاضی دی عدالت اچ گئے حضور دے چاچے قاضی دی عدالت اچ گئے تو اڑے نال پرانی گل کران چاہ چشتی جی جب وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے تو کیوں لیتا ہے میں کہ جیسے لے تینوں پتہ ہے تو سیرے دا کوڑا ہے تو گھرو ٹریوں کیوں
یہ جڑے ہستے ہو میں تھوڑے تے بھی شک پویں الصدق ینجی والکذب یہلک اللہ کرے صداقت دامن کوئی نہ چھوڑی سچائی بھلائی عدالت گئے حضور میرا پرنالہ لگا ہویا تے امیر المومنین لہائے بلاؤ طلبی ہو گئی امیر المومنین بھی تشریف لے آئے حضرت عباس پاک بھی جلوہ فروز ہیں حضرت عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ دی پاک ذات دے ہوندے ہویا مدینہ پاک دے قاضی نے حضرت فاروق اعظم امیر المومنین سے پوچھا یہ آپ نے اس مالک کی اجازت کے بغیر کیوں یہ پرنالہ اتارا ہے امیر المومنین عرض کیتا حضور مسجد پانی جمع ہو جاندہ ہی بارش دا چکڑ بندہ ہی تے کچی مٹی آئی تے نمازیاں نو تکلیف ہوندی آئی میں لہا سٹے ہون اگوں حضرت عباس پاک کو قاضی صاحب پوچھا انہاں کہ جی سانو ہور کوئی پتہ کوئی نہیں بس نمازیاں نو تکلیف ہوندی ہے یا نہیں پانی جمع ہوندا یا نہیں اتنا مینو پتہ ضرور ہے کہ مینو رسول پاک حکم دیتا آئی بھئی تو تلے کھلو تے میں تیری کانڈ دے اتے کھاؤ کہ میں خود پرنالہ لینا اے پرنالہ رسول پاک دل اے بیان دیوان دی لوڑ آئی امیر المومنین فاروق اعظم پاک قاضی صاحب نو آکھیا حضور فیصلہ میں آپ کرے نا حضرت عباس پاک نو آکھو میرے نال ٹورن 22 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ جھک دے اے عباس میری کانڈ تے چڑھ کے امیر المومنین دی کانڈ تے چڑھ کے خود پر نہ لاوے مینوں پتہ کوئی نہ جو رسول جی مولوی ہو کسے صحابی تا نہیں آکھیا بھئی پرنالہ لتھا چنگا ہو گیا مسیح تے چکڑ ہوندہ ہی انہاں کیا سب کچھ برحق کے پر جو کم رسول پاک کیتا ہے انہوں کوئی رد کر سکدا سبحان اللہ اکسیں تا مگر پنجویں حدیث اور چھٹی تے سبحان اللہ اچھا حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ نو جداں مسلم کذاب نال جنگ ہوئی ہے نا جھوٹے مدعی نبوت نال صدیق پاک دے دور عدالت میں عمران خانو بھی آکساں نواز شریف نو میں آکھیا اگر مرزیاں واسطے اتھے دل کو نرم گوشہ ہوندہ تا صدیق پاک رکھ دے جس لئے صدیق پاک کسے مرزی یا مدعی نبوت جھوٹے دے خلاف الحمدللہ اس دل انہاں دے متعلق جذبہ رکھیا انتقام دا تا جھوٹے مدعیان نبوت واسطے اتھے نرم گوشہ نہ رکھ مشن او اپنا جڑا خادم حسین اس لئے صدیق پاک رواداری نہیں رکھی تو کون ہے رواداری رکھی سبحان اللہ ایک مہینہ ہو گیا جھوٹے مدعیان نبوت قلعے دے اندر بند ہو گئے قلعے دیاں دیواراں اچیاں فتح نہ ہوئے طلحہ بن برہ پاک نے خالد بن ولید سپہ سالار اعظم نو آکھیا ان کرو مہینہ ہو گیا ہے اپاں قلعے دا محاصرہ کیتا ہے تے قلعہ جڑا فتح نہیں پہ ہوندہ تساں ان کرو بے کافی ساری مٹی کٹھی کرا کے ایک ڈھیر لاؤ چا تے او دوتے ایک وڈی ساری پیگ بنو اس پیگ دے اندر مینو بہا کے تے ایک تیز جا جھوٹا دے ہو چا میں پران ڈھاساں دروازہ کھلے ساں آپاں انہاں کیوں ایڈی اچھی دیوار ہے تلے ڈھاسو ہی صحیح تو کئی شاہ بچ سی انہاں کہا نا 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 ایتا فکر نہ کرو میں حالی مردہ نہیں میں نے رسول پاک فرمایا ہائی کہ تو فلانی جنگ شہید ہو سے حالی 10 سال رہا میرے قلب صدقے ہو تیرے سبحان اللہ تو ہی صدقے اچھی آواز جیدی آواز اچھی رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت جیڑی مٹھی مراد ہے جھولی بھر کے لے جاوے جنہ اتنی پر کیف نورانیت والی محفل سجائی اللہ صحت عمر اچ برکات اچھی آواز جنتی جنتی حضور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو مولوی حضرات خادم حسین کے نماز جنازہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز جنازہ پڑھا وہ گمراہ ہو گیا میں الحمدللہ تقریباً پوری دنیا جو ویرل ہو چکا ہے جڑا میں بیان دیتا ہے رات میں لاہور بھی دیتا ہے اور ہون بھی واضح الفاظ دے رہے ہیں کہ جیڑے حضرات کسے باشد کسے مسلک نالومن
جنہ خادم حسین رضوی علیہ رحمت دے جنازے تو روکے ہے یا نجائز قرار دیتا ہے انہاں دے اتے جنازہ پڑھن والے 1.5 کروڑ دی بھی لعنت پئی وستی ہے اس عظیم مجمع دی بھی لعنت پئی کافر دے جنازے تو روک فاسق فاجر کوئی گندہ کفر دے قریب ہوئے او دے جنازے تو روک عاشق رسول خادم حسین رضوی تو ہوئے جس نے کروڑاں دلان دے اندر نبی پاک دے عشق و محبت دا دریا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ کاری جوید احمد سلطانی صاحب دیرہ غازی خان چناندہ ویسے ہن ہر جگہ تے ڈبل نمبر ہوندہ ہے 2 مصرے آپ عطا کر دیں اور اس تو بعد میں تھوڑا پروگرام ہو سی الحمدللہ 11:30 ہو گئے دا تو 11 تک میرا ٹائم ہے تو میں آدھا گھنٹہ اوور لائی بیٹھا اللہ انہاں کریمہ نو سلامت رکھے مسافر مدینے شہر جانے والے یا اللہ جیڑا پڑھے جلدی مدینے پا مسافر مدینے شہر جانے والے میرا مصطفیٰ نو تو چم چم یا اللہ جیڑا پڑھے میرے سمے ضرور نمبر لگے تو چم چم کے روزے مقدس دی جا